اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. الحمدللہ آج سیرت سرکل کی ہماری 60ویں کلاس ہے اور سلسلہ بہ سلسلہ اس بار سیرتی کلاسز الحمدللہ جاری ہیں. پچھلی کلاس میں کا خلاصہ تھوڑا سا عرض کرتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے 9 ہجری کے واقعات کو آغاز سے دیکھا تھا، جس میں زیادہ بڑے جو واقعات تھے پچھلی کلاس میں وہ عام الوفود کے حوالے سے تھے، جس کو وفود کا سال 9 ہجری کو کہا جاتا ہے، جس میں مختلف وفد جزیرہ نما عرب کے طول و عرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے رہے اور وہ اسلام قبول کرتے رہے، جس میں ہم نے تقریباً جو ہے وہ آپ کے سامنے 20-22 وفود کے احوال کو رکھا تھا. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً 100 سے بھی زائد وفود ہیں جو کہ اس دوران جو ہے وہ 9 ہجری میں 10 ہجری میں کچھ 8 ہجری میں بھی وہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لاتے رہے اور اپنا اعلان ایمان کرتے رہے اور حکومت اسلام سے منسلک ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں واپس شریف لاتے رہے. ان کے میں تفصیل دیکھی تھی. وفد ثقیف تھا اور وفد بنی حارث تھا، کندہ تھا، حتیہ تھا، حوازن تھے، اشعری تھے، ہمدان تھے، عبد القیس تھے، نجرانی سائیوں کا وفد بھی آیا، بنی عامر کا وفد آیا اور بھی بہت سارے تھے. ان کی ہم نے کوئی 20-22 وفود کی تفصیل جو ہے پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. تو آج جو ہے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 10 ہجری کے واقعات کا آغاز کریں گے. 10 ہجری کا سال اس کا جو سال کی زیادہ بڑی اس کی مشہور واقعہ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے. اس 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے جو ہے فرض حج جو ہے وہ اپنی معیت کے اندر، اپنی عمارت کے اندر تمام مسلمانوں کو کروایا، جس میں 1,24,000 سے بھی کچھ زیادہ تعداد آتی ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رفاقت میں حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کیا. تو یہ بڑا واقعہ، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی واقعات ہیں جیسے آپ کے سامنے سلائڈ میں آ رہا ہے کہ کچھ سرایہ تھے. ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تھا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف وہ آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا. ان واقعہ سے آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر جو ہے وہ تشکیل کے حضرت الوداع کے جو حج ہے اس کو ان شاء اللہ تفصیل سے ان شاء اللہ ڈسکس کریں گے. سریہ خالد بن ولید مسئول نجران 10 ہجری کو ربیع الثانی کا مہینہ یا جمادی الاولیٰ کا، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار مقرر کیا ایک سریہ کا اور نجران اور اس کے اطراف اور اس کے جوانب کی طرف روانہ فرمایا. اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ قتال سے پہلے 3 بار اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی ان کے اسلام کو قبول کر لینا، اور اگر وہ دعوت اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیں تب ان سے قتال کرنا. لیکن جو ہے وہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نجران، تو سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو سب نے بے چون و چرا جو ہے وہ سمعن و طاعتن اسلام قبول کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تک جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہرے اور ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگے. اور اس دوران انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے واقعے کی اطلاع دے دی اور کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں ان کے پاس اور یہاں پہ میں رہوں گا اور ان کو دین پوری جو ہے وہ باتیں سکھاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب تحریر فرمایا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ ان کا ایک وفد لیں، یعنی بنی حارث بن کعب کا وفد لے کر مدینہ آ جائے واپس. تو
جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ملا، تو آپ نے خالد بن حارث تو آپ نے بنو حارث کا جو وفد تھا اس کو لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو حارث کے جو وفد تھا ان کو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ ٹھہرایا، اور پھر یہ لوگ کچھ عرصہ رہے، یعنی ذی القعدہ کے اندر شروع میں یہ تقریباً لوگ مدینہ میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہاں سے نگران واپس جانے لگے تو آپ نے ان پر ایک امیر مقرر کر دیا، جیسا کہ آپ کو سنت مبارکہ کیا تھا جماعت کو امیر مقرر کرتے تھے، تو آپ نے قیس بن حسن کو ان کا سردار مقرر کیا، اور ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جب یہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے آپ نے ایک شخص تھے عمر بن حزم، ان کو ان کی تعلیم کے لیے، ان کو فرائض سنتیں اور دیگر اسلامی احکامات سکھانے کے لیے اور وصول صدقات کے لیے ان کا عامل بنا کر ان کے پیچھے روانہ کر دیا، اور پھر اس فرمان بھی آپ نے اپنی تعریف فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، یہ عہد نامہ ہے محمد رسول اللہ کا عمر بن حزم کے لیے جب ان کو یمن کی طرف عامل مقرر کرتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ تمام امور میں تقوی اور پرہیزگاری کو مضبوط رکھیں، تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں، اور ان کو حکم دیا کہ حق کو مضبوط پکڑیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور لوگوں کو خیر کا حکم دیں اور خیر کی بشارت سنائیں، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کے معنی سمجھنے کا طریقہ بتلائیں، لوگوں کو منع کر دیں کہ کوئی شخص قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے، اور لوگوں کو ان کے منافع اور جو مضر چیزیں ہیں ان سے باخبر کرے، حق اور راہ راست پر چلنے میں لوگوں پر مروی کریں، اور ظلم کرنے کی حالت میں سختی نہ کریں، تحقیق اللہ جل شانہ نے ظلم کو حرام کر دیا اور اس سے منع کیا، جیسے کہ ارشاد ہے لعنت اللہ کی ظالموں پر، اور لوگوں کو جنت کی بشارت دینا اور اعمال جنت سے خبر دینا اور جہنم سے ڈرانا اور اعمال جہنم سے آگاہ کرنا، اور لوگوں کو اپنے سے مانوس بنانا تاکہ لوگ ان سے دین سمجھیں، اور لوگوں کو فرائض اور سنتیں اور احکام حج اور احکام عمرہ کی تعلیم دیتے رہنا، اور نماز کے متعلق لوگوں کو بتلاتے رہنا۔ کوئی شخص چھوٹے کپڑے میں اس کو پشت پر ڈال کر نماز نہ پڑھے، مگر یہ کہ وہ اس قدر کشادہ ہو کہ اس کے دونوں مونڈوں کو ڈھانک لے، اور لوگوں کو اس طرح کپڑا پہننے سے منع کر دیں آسمان کے نیچے اس کی شرمگاہ کو لے، اور اس سے منع کر دیں کہ کوئی شخص گردن کی جانب میں بالوں کا جوڑا نہ باندھے، اور اس سے منع کر دیں کہ جب آپس میں لڑائی ہو تو قبیلے، خاندان، قوم اور وطن کے نام پر نصرت اور حمایت کے لیے کوئی ناراض نہ ہے، بلکہ ایک خدا کی طرف اور اس کے حکم کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دو، اور جو شخص اللہ کی طرف نہیں بلائے بلکہ قبیلے اور خاندان یعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تلوار سے سلایا جائے، جہاں تک کہ ان کا نعرہ اور آواز اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دین کی طرف ہو جائے، یعنی قبیلے، خاندان، قوم، وطن کے نعرے سے پاک آ جائے، اور لوگوں کو وضو کو پورا کرنے کا اور نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دے، اور نماز رکوع و سجود پوری طرح کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اور صبح کی نماز غلس میں یعنی تاریکی میں پڑھیں، اور ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھیں، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھیں جب آفتاب زمین پر اپنی دھوپ ڈال رہا ہو اور دھوپ کی طرف جا رہا ہو، اور مغرب کی نماز رات کے آخر بھی پڑھ لیں، اور اس قدر تاخیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئیں، اور عشاء کی نماز رات کے اول ثلث میں پڑھیں، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر مسجد پہنچیں اور جمعے میں جانے سے پہلے غسل کریں، اور یہ حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے اللہ کا حق خمس نکال لیں یعنی پانچواں حصہ نکال لیں، اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں سے صدقہ وصول کریں، اور جس زمین کو چشمے کے پانی یا بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں نصف العشر ہے یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں واجب ہیں، 20 اونٹوں میں 4 بکریاں واجب ہیں، اور 40 گایوں میں ایک گائے، اور 30 گائے میں ایک تبیہ، اور 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے، یہ اللہ کا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فرض کیا، اور جو فریضہ سے زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اور جو یہودی یا نصرانی سچے دل سے اس دین اسلام کو قبول کرے وہ تو اہل ایمان میں سے ہے، اور اس کے حقوق اور احکام وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے اور اسلامی حکومت کے رعایا بن کر رہنا منظور ہو، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ہر بالغ پر جزیہ کا دینا یا اس کی عوض کپڑے لینا اس پر لاگو ہے، بس جو شخص جزیہ ادا کر دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں رہے گا، یعنی اس کی جان اور مال اور آبرو سب محفوظ رہے گی، اور جو شخص جزیہ دینے سے انکار کر دے وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کا دشمن ہے، اللہ کی صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو خط تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان تھا یہ عمر بن حزم جو ہے وہ کے نام بھیجا بنو حارث کے لیے
کہ وہ جا کر ان کو یہ پیغام دے دیں۔ تو یہ سریہ خالد بن ولید ہے، جس میں الحمد للہ سارا قبیلہ جو ہے مسلمان ہوا، اس کی طرف خود بڑھتا تھا۔ تو آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسجن میں رمضان میں جو ہے وہ یمن کی طرف بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 2 مرتبہ یمن بھیجا ہے، ایک تو فتح مکہ کے فوراً بعد بھیجا تھا، اور ایک یہ تسجن میں 300 لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں ان کو بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کے ساتھ حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور اس سفر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے دست مبارک سے آپ نے حضرت علی کے سر پر جو ہے امامہ باندھا، جس کے 3 پیچ تھے۔ امامہ کا ایک کنارہ بقدر ایک ہاتھ کے سامنے لٹکایا، جسے شملہ کہتے ہیں، اور ایک بالش جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ، کسی اور جانب توجہ نہ کرنا، اور وہاں پہنچ کر شروع میں تم قتال کی ابتدا نہ کرنا، یعنی پہلے کیا کرنا کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعارف نہ کرنا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ خدا کی قسم علی، تیرے ہاتھ سے ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ دنیا اور وما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ایک مقام قنات میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اسی جگہ سے صحابہ کی مختلف ٹولیاں مختلف جوانب میں روانہ فرمائی۔ تو لشکر اسلام سب سے پہلے تو ایک علاقے کا نام آتا ہے مزحج، اس میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ عورتیں تھیں، بچے تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، وہ سارے جو ہے وہ لشکر اسلام نے ان سب کو جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ایک جگہ جمع فرمایا، اور اس کے بعد پھر ایک دوسری جماعت صحابہ کی جو ہے وہ مختلف جگہوں کی طرف روانہ ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو پایا تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی، وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر مسلمانوں پر تیر اور پتھر وغیرہ برسانے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے پہل کی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے پہلے پہل نہیں کرنی، اگر وہ قتل و قتال پر آ جائیں اور تمہارے لوگوں میں سے کسی کو شہید کر دیں تو اس کے بعد تم نے جو ہے وہ قتل و قتال جو ہے وہ شروع کرنا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان پر حملہ کیا، اس سے کیا ہوا کہ تقریباً 20 آدمی جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد ان کی طاقت کا شرازہ بکھر گیا، اور یہ لوگ منتشر ہو گئے، اور پھر حضرت علی نے یہ جب بھاگ گئے ان کے پیچھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے تعاقب میں گئے، اور ان کو دوبارہ جا کر پکڑ لیا، تو پھر ان کو جا کر اسلام کی دعوت۔ اب جب ان کو دوبارہ اسلام کی دعوت دی، جب انہوں نے مار کھائی، اس کے بعد اسلام کی دعوت دی، تو اب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر یہ وعدہ کیا حضرت علی سے کہ ہم صدقات جو اللہ کا حق ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ سارا مال غنیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرما لیا تھا پہلے والا، تو اس کو جو آپ نے جمع کرنے کے بعد اس میں سے خمس نکالا، یعنی خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، جیسے آپ کو پتا ہے سیرت کے مختلف واقعات میں بات آ چکی ہے یہ، کہ مال غنیمت کے 5 حصے دیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے تھے، اور ایک جو خمس ہوتا تھا 5واں حصہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اس کو جو ہے الگ کر لیا جاتا تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وقف تھا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا جاتا تھا، پھر آپ علیہ السلام اپنی مرضی سے کہاں چاہتے تھے اسے خرچ کرتے تھے۔ تو یہ خمس جو ہے وہ نکال دیا، اور باقی سارا مال جو ہے مجاہدین میں جو ہے وہ تقسیم کر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ یہی واقعہ، یہی سریہ جو ہے وہ آگے ایک واقعے کی بنیاد بنے گا، جس کا واقعہ بھی انشاءاللہ آخر میں آئے گا کلاس کے، خطبہ غدیر خم، یعنی غدیر خم کے مقام پر جو خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خطبہ جو آپ نے دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اوپر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک پرسوز تقریر تھی، بڑی پرسوز واعظ تھا، جس میں حضرت علی کے مناقب اور فضائل کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور وہ اسی سریے کے دوران جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا مسلمانوں کو، جس میں سے 4 حصے آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیے تھے، تو جو 5واں حصہ خمس تھا اس کے اوپر ان میں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت علی کے اوپر کہ یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے پر تقسیم کریں، تو اس پر حضرت علی نے ان سے فرمایا تھا یہ خمس تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ اس لشکر میں کچھ نئے مسلمان بھی تھے، ان کے سامنے پورے احکامات نہیں تھے، تو اس جو
वाज़ेह ना होने की वजह से अहकामात के बारे में, इसलिए उन्होंने हज़रत अली से मुतालबा किया कि खुमुस की हम पर तकसीम करें। तो उस पर हज़रत अली ने उनको फरमाया था कि ये खुमुस अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है, ये तुम पर तकसीम नहीं हो सकता। तो इस पर वो कुछ जो है वो लश्कर वाले नाराज हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इन्होंने फिर क्या करते हैं वो नबी इस्लाम से कुछ शिकायत वगैरह भी की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जिस पर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से वापसी पर एक मुकाम पर जो कि मुकाम जोफा एक गांव आता है मक्का से मदीना जाते हुए, उसके करीब ही 1 या 2 मील के फासले पर एक जो कुआं था गदीर खुम के नाम से, वहां पर नबी इस्लाम ने सारे लश्कर को ठहराया था हज से वापसी पर। और वहां पर आप इस्लाम ने तकरीर फरमाई थी खुतबा गदीर खुम के नाम से, जो मशहूर है किताबों के अंदर। तो इसका तफसील आएगी, लेकिन मैं आपको ये इब्तदाई बात बता रहा हूँ कि इसी सरिये के माल से हासिल होने के बाद जो लश्कर के अंदर एक हज़रत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में गिला शिकवा फैला था, उसके उसकी शिकायत आप अलैहिस्सलाम तक पहुंची थी, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के फज़ाइल और मनाक़िब को बयान फरमाया था, क्योंकि उस मामले में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने हक पर थे। तो इसके बाद जो है वो उन लोगों के दिलों से जो है वो हर किस्म का गिला शिकवा कदूरत और अली के बारे में जो भी थी, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बाद, आपकी पुरजोर वाज और तकलीफ के बाद जो है वो दूर हो गई। तो उसका वाक़या इंशाल्लाह आगे आएगा, लेकिन इस दौरान आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसी से तनाक़ुब है। तो यहाँ पर अब फिर बात आ गई कि अली रजी अल्लाह तआला ने जब सारा माल तकसीम कर दिया, तो उसके बाद अली को ये मालूम हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ हज के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं और मक्का में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से यमन क्योंकि जुनूब की तरफ है, और जो मदीना था वो शुमाल की तरफ था, और दरमियान में मक्का था। तो यमन से बजाय वो मदीना जाते और फिर मक्का आते, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि मैं यमन से ही जो है वो मक्का चला जाऊं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज में उनको ज्वाइन करूं। तो यहाँ पर नबी अली रजी अल्लाह तआला ने अपने बजाय किसी और को लश्कर का अमीर बनाया, और लश्कर का अमीर जो अबू राफी रजी अल्लाह तआला अन्हु को लश्कर का अमीर बना दिया अली ने, और जल्दी के साथ अपनी सवारी ली और अपने लश्कर से पहले पहले जो है मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक हो सके। तो यहाँ बात करते हैं 10 हिजरी के उस मशहूर वाक़े की, जिसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की नुसरत और मदद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुकी थी, और मक्का फतह हो चुका था, और लोग जो है फौज दर फौज दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, हो रहे थे, और कुफर और शिरक का जो जोर था वो टूट चुका था। और दूर दराज से भी जो कबाइल थे वो आते रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो ताइब होते रहे, और तौहीद और रिसालत का सिद्क से इकरार करते रहे। तो जब ये वाक़या हो गया 8 हिजरी में फतह मक्का का, तो 9 हिजरी में यानी उससे अगले साल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भेजा हज के लिए। और इस साल जो है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरादा फरमाया हज की तरतीब के हवाले से। उलमा ने लिखा है कि हज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ ये थी कि आप कभी भी किसी भी फर्ज को मौखर नहीं करते थे। जैसे ही फर्ज कोई भी चीज होती थी, फौरन उसको उसके वक्त पर अदा करने का एहतमाम किया करते। तो उधर 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो क़यादत के अंदर मुसलमानों ने हज किया। और उससे पहले 8 हिजरी में जो मक्का मुकरमा के गवर्नर थे, जिनको नबी इस्लाम ने आमिर बनाया था मक्के का, अताब बिन उसैद रजी अल्लाह तआला, 8 हिजरी में उन्होंने हज करवाया था तमाम मुसलमानों को। तो फिर नबी इस्लाम ने इतनी ताख़ीर क्यों की हज करने में, एक सवाल आता है यहाँ पे कि 10 हिजरी में जो है वो हज फरमाया आपने, जो फतह मक्का 8 हिजरी में हो चुका था, तो फिर आपने 8 हिजरी में हज क्यों नहीं किया, 9 में क्यों नहीं किया, 10 में ही क्यों किया? तो उलमा ने नबी इस्लाम की आदत शरीफा के बारे में लिखा है कि आप कभी फरीजे को मौखर नहीं करते थे। तो इससे ये पता लगता है कि हज जो इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है, वो 10 हिजरी में ही फर्ज किया गया। इससे पहले 8 या 9 में फर्ज नहीं था। 10 हिजरी में जैसे ही फर्ज हुआ, तो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसको जो है वो पूरा करने की कसरत फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद, ये बेसत के बाद जो एक मुतफिका
एक फिगर है नबी इस्लाम के हज के हवाले से कि वो आपने बेसत के बाद एक हज फरमाया। इस पर सब का इत्तेफाक है, सारे सीरत नगारों का इस पर इत्तेफाक है कि आपने एक ही हज फरमाया। लेकिन बेसत से पहले उसमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि आपने एक हज फरमाया, कुछ दो की बात करते हैं, कुछ ज्यादा की बात भी करते हैं, कुछ कहते हैं हर साल की है। तो उसमें इख्तलाफ है कि बेशक से पहले आपने कितने हज किए। लेकिन जो बेशक के बाद आप इस्लाम के ऐलान नबूवत के बाद आप इस्लाम ने एक ही हज फरमाया और वो यही 10 हिजरी का हज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज के लिए तशरीफ लाए थे मदीना मुनव्वरा से। और आप अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ीक़त के महीने में 10 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से आपने रफ्ते सफर बांधा था। अच्छा, ये हज जो है वो हज्जतुल इस्लाम भी कहलाता है, हज्जतुल बलाग भी कहलाता है और हज्जतुल वदा भी कहलाता है। इनके मुख्तलिफ नामों से ये मशहूर है हज। हज्जतुल वदा इसलिए कहते हैं कि इसमें आपने लोगों को अलविदा कहा था और उसके बाद कोई और हज नहीं किया और आप इस जो है वो दुनिया फानी से रेलत फरमा गए थे 11 हिजरी के अंदर। तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिला। और यानी कि इस हज के तकरीबन आप समझें ये 3 महीने के बाद ये हज्जतुल ये जिलहज का महीना था, इसके बाद मुहर्रम आया, सफर है और रबीउल अव्वल। तो तकरीबन 3 महीने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल है, 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख है, 11 हिजरी की। तो इस हज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की शरीयत क्योंकि अमलन और कौलन तमाम इंसानियत की तरफ पहुंचा दी थी। और इस्लाम के जितने कवायद जवाब थे उन आप अलैहिस्सलाम ने उसकी हर चीज़ जो है वो मुसलमानों को बता दी थी। और ये एक चीज़ थी कि हज का मुकम्मल तरीका भी लोगों के सामने आ जाए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया और लोगों को अपने साथ लिया ताकि जो है वो जितने भी हज के मनासिक हैं उसका मुकम्मल तरीका वो लोगों के सामने आ जाए। और फिर इसी हज के मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वायत नाज़िल फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। तो सहाबा कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई अरफात के मैदान में तो सहाबा रोने लगे। जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो इससे ये पता लगता है सहाबा ने इस आयत से ये इशारा समझ लिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त है वो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से बल्कि पूछा भी किया कि आपको क्या बात बुलाती है इस आयत की। कि सुनने के बाद तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की तकमील जब हो जाती है तो फिर उसमें मजीद बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि कमी और नुकसान ही होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाते बावजूद थी उनकी तरफ से जब सारा मामला हो गया, जो जिस रिसालत के लिए उनको भेजा गया था उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया, मुकम्मल कर दिया। अब जाहिर बात है कि इसमें जो है वो आगे जो है वो इस तरीके से मामला होगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा फरमाया तो सात लोगों को भी बताया कि मैं हज करना चाहता हूँ और ये 10 हिजरी जुल्कादा के महीने की बात। अच्छा, लोग आपके साथ निकलने के लिए तैयार हो गए, सारी बात हुई तो बहुत बड़ी सादत थी लोगों के लिए। लोगों ने फौरन हामी भर ली कि हम भी नबी इस्लाम के साथ जाएंगे। तो सीरत निगारों ने लिखा है कि रास्ते में लोग नबी इस्लाम के साथ मुख्तलिफ जगहों से शामिल होते रहे। यानी मदीना से काफिला चला मक्का में, मक्का की तरफ तो रास्ते में वादियां आती रहीं, गांव देहात शहर आते रहे और पगडंडियां जो भी रास्ते थे वो आते रहे। उसमें लोग अपने काफिलों को लेकर खड़े हो जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वहां पहुंचते थे तो वो साथ शामिल हो जाते थे। तो इतने लोग शुमार साथ हो गए कि शुमार से भी बाहर हो गए। दाएं बाएं आगे पीछे तहद्दे निगाह तक लोग ही लोग सारी बात। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 को हफ्ते के दिन जुहर की नमाज अदा करने के बाद दोपहर ही को मदीना मुनव्वरा से जो है वो हज के लिए रवाना हुए। अच्छा, इससे पहले आपने सहाबा को खुतबा दिया, उनको इहराम का तरीका बतलाया, ज़रूरी अमूर बताए और फिर आपने तलबिया पढ़ा। और तलबिया पढ़ते हुए आप चल पड़े और आप ये फरमा रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये तलबिया के साथ आप सफर अपनी जो है वो आप अलैहिस्सलाम जो है वो जारी रखे हुए थे। लोग आपके साथ कभी घटते थे कभी बढ़ते थे, यानी कुछ पीछे रह जाते थे, कुछ आगे निकल जाते थे, कुछ साथ रहते थे, तो इस तरह लोग घटते बढ़ते रहे।
लेकिन आप मुसलसल जो है तलबिया कहते हुए पहुंचे, और सब से पहले आप मदीना मुनव्वरा से निकले हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने जुल्हुलैफा जो कि मिकात है मदीने की, वहां से ihram बांधा। उसके बाद आप मकाम अर्श पर पहुंचे। मकाम अर्श से फिर अबवा की तरफ चले, और वहां पर वादी उस्फान में जाकर पहुंचे। वादी उस्फान से फिर आप वादी ज़ीतवा में पहुंचे। वहां इतवार की रात आराम फरमाया आपने। हफ्ते की रात निकले तो इतवार की रात यहाँ आराम, हफ्ते की दोपहर को निकले तो इतवार की रात मुकाम ज़ीतवा के अंदर आपने आराम फरमाया। और इस दौरान जो है वो फिर जुल्हिज्जा की 4 तारीख के बाद आप अलैहिस्सलाम ने यहीं सुबह की नमाज पढ़ी, गुस्ल फरमाया और दिन चढ़े बालाई मक्का से मक्का में दाखिल हो गए, और मस्जिद हराम में आप चार्ज के करीब यहाँ पर आप पहुंचे हैं। तो आपने 3 चक्रों में जो है वो रमल फरमाया। रमल कहते हैं छोटे छोटे कदम उठाकर अपने कंधों को उछाल उछाल कर तेज चलाना। तो 3 चक्रों में रमल होता है, और 4 चक्कर आम आदत के मुताबिक आपने लगाए। और फिर मुकाम इब्राहिम की तरफ आप बढ़े, आपने तिलावत फरमाई, व इज़ जअलना अल-बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, इस आयत को आपने पढ़ा। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम को अपने और बैतुल्लाह के दरमियान करते हुए आपने 2 रकातें जो है वो अदा फरमाई। इनमें कोई आयुल काफिरून और कोई हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई आपने, और फिर हजर अस्वद की तरफ आए और उससे बोसा किया, और फिर दरवाजे से सफा की जाने निकल गए। और उसके करीब हुए तो आपने वो आयत पढ़ी, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। और इसके बाद आपने सफा से सही शुरू फरमाई और सफा पर चढ़े, यहाँ तक कि जब बैतुल्लाह को देखा तो किबला रुख हो गए, और अल्लाह ताला की तारीफ की बड़ाई को बयान फरमाया। और अल्लाह ताला से यहाँ पे आपने अल्लाह की तौहीद इन अल्फाज के साथ बयान फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वहदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। यहाँ आपने ये दुआएं फरमाई और दीगर भी दुआएं की आपने। उसके बाद आपने ये कलिमात 3 बार दोहराए, और फिर मरवा पे जाने बाद तशरीफ ले गए। और जो मिलान अक्सरैन है सफा मरवा के दरमियान, वहाँ आप तेज दौड़े। और उसके बाद आप जो है वो सफा मरवा की तरफ की सही करने के बाद मरवा पर आखिरी चक्कर के वक्त आपने फरमाया कि जो काम बाद में मालूम हुआ, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कुर्बानी साथ में लाता और उस एहराम को उम्रे का एहराम बना, यानी मैं हज तमत्तो कर लेता। आप अलैहिस्सलाम ने हज किरान फरमाया था, यानी एक ही हराम के अंदर आपने हज और उम्रा फरमाया था। तो यहाँ आपने फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं कुर्बानी साथ ना लाता, बल्कि उम्रे का इहराम बांधता और उम्रा करता, और उसके बाद जो है वो हज करता। लिहाजा तुम में से जिसके पास कुर्बानी नहीं है वो इहराम खोल दे और इसे जो है वो उम्रा ठहरा ले। ये आप इस्लाम ने लोगों को इस बात के बारे में जो है वो तरगीब कर रहे हैं। जो लोग चाहें तो जो कुर्बानी नहीं लाए वो हज तमत्तो कर ले। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि जो तलबिया आपने पढ़ा उसमें आपने बतौर खास ला शरीक लक का इजाफा फरमाया। ये इसलिए फरमाया ताकि किसी किस्म का शिरक का इहाम भी बाकी ना हो। क्योंकि हज से पहले आप जमाना जाहिलियत में आपको मालूम है, फतह मक्का से पहले कि यहाँ पर जो है वो सफा मरवा में भी बुत रखे हुए थे, असाफ और नाइला। और इसके अलावा बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे जिसको आपने मुनज़्ज़म फरमाया, तोड़ दिया फतह मक्का के मौके पर। बैतुल्लाह के अंदर तक जो है वो ऐसी चीजें रखी हुई थी जो बुतों से मंसूब थी, उनको आपने खाली करवाया। बैतुल्लाह की दीवारों पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, उनको खत्म करवाया। तो आपने चाहते इस्लाम बिल्कुल कलमात शिरकिया और उसूल जालियत से जो है वो खित्ता अरब को पाक करना चाहते थे, इसलिए आपने बतौर खास तलबिया में ला शरीका लग जो है वो कोई लफ्ज के जो का इजाफा फरमाया और इसकी ताकीद की पढ़ने के लिए। तो 25 जिलकादा का जो सफर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आप तशरीफ लेकर गए मदीना से मक्का, और 4 जिलहज्जा को जो है वो मक्के में दाखिल हुए। 4 जिलहज्जा का, तो तकरीबन 8 रातों का ये सफर था। 8 रातों का ये सफर था कि आप अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए। और इस सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो तकरीबन जब मक्के में सहाबा दाखिल हुए आप इस्लाम की मायत में, तकरीबन उनकी तादाद जो है 90,000 भी आती है, और सीरत की किताबों में 1,24,000 भी लिखी हुई, और इससे भी ज्यादा तादाद पैगंबरों में मौजूद है। इस सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी 9 अज़वाज मुतहरात थी, और आपकी चहेती साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसमें आपके साथ सफर में हम रकाब थी।
اور اس سفر میں آپ نے 3 خطبے ارشاد فرمائے، ایک آپ نے ارشاد فرمایا عرفات کے اندر 9 تاریخ کو، اور اس کے علاوہ آپ نے 2 خطبے مینا کے اندر ارشاد، تو 3 خطبے آپ نے یہاں پہ ارشاد فرمائے۔ اور جو آپ نے قربانی کی ہے یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی، اس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، اور 37 اونٹ جو ہے اپنے علی کو کہا کہ علی تم جو ہے وہ 37 اونٹوں کو جو ہے ذبح کرو، تو 37 اونٹ جو ہے وہ کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 25 ذوالقعدہ کو اب روانہ ہوئے، روانہ ہونے سے بعد میں غسل فرمایا، جو ملاقہ پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا، یہاں سے رام باندھا، رات گزاری، صبح کی نماز اس مقام پر ادا فرمائی، اور یہاں سے آپ نے جو حج کران کے لیے حج اور عمرہ دونوں کا آپ نے احرام باندھا، قصویٰ اٹھنے کا سوار ہوئے، اور اتوار کے دن مکے پہنچے، اور 8 رات کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو ہم نے تفصیل دیکھ لی ہے، طواف سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف شروع فرمایا، طواف پورا ہونے پر مقام ابراہیم پر طور پر نفل ادا فرمائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ نے صفا مروہ کی صحیح فرمائی، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنا تشریف لے کر گئے، اور بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے رہے، اور نماز ظہر سے عشاء تک تمام نمازیں آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا میں ادا فرمائی، اور رات جو ہے وہ قیام فرمائی، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد اب عرفات تشریف لے کر گئے، اور زوال کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنے اونٹنی قصویٰ کو بلایا، اور اس پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں تشریف۔ تو ہم یہ نبی علیہ السلام کا حج کی سفر نامہ دیکھ رہے تھے، ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم مکہ میں روانہ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کا عمل بھی آپ کو بتا دیا، اور پھر صفا مروہ کی صحیح کا بھی بتا دیا، تو پھر آپ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتوار کی منگل کو یہ 4 دن مکے میں رہے، پھر جمعرات کے دن چاشت کے وقت آپ مسلمانوں کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پہ آپ نے 8 تاریخ کو ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نمازیں 9 کی فجر کی وہیں ادا کی، اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا تو پھر آپ نے حکم دیا کہ عرفات کے میدان میں جایا جائے، اور نبرہ کے مقام پر جو ہے وہ میرا خیمہ نصب کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ تھا کہ مینا سے جب جاتے ہیں عرفات کی طرف تو راستے میں آتا ہے مزدلفہ، مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں، درمیان میں مزدلفہ ہے، تو وہاں پہ مشعر الحرام جو جگہ ہے جہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے مشعر الحرام مزدلفہ کے اندر، قریش کی زمانہ جاہلیت میں عادت یہ تھی کہ وہ مشعر الحرام تک جاتے تھے، اس کے علاوہ جتنے عام مسلمان ہوتے تھے وہ سارے عرفات کے میدان میں جاتے تھے، لیکن قریش اپنی خاندانی نسبت اور فخر کو ظاہر کرنے کے لیے آگے نہیں جاتے مختلف، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہماری میں تو بیت اللہ کی خدمت ہے، وہاں پانی پلانا، حاجی کو کھانا کھلانا، حاجی کی خدمت، تو یہ ہمارے ذمہ تو اتنے سے اونچے کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے جائیں، عرفات میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، تو وہ مشعر الحرام سے آگے نہیں جاتے، تو لوگوں کو یہ تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ لوگوں میں سے مراد ہے کہ قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آباد کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ مشعر الحرام تک جائیں گے، اور باقی سارے مسلمان تو آگے چلے جائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن جب آپ مشعر الحرام میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے گزر گئے، اور آپ جا کر پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر جا کر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں نصب کر دیا گیا، یہاں سے جو قریش کی جو وہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی اس کا کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پاک کے میدان میں سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ نے قصوہ نامی اونٹنی جو ہے وہ اس پر سوار ہو کر عرفات کی وادی میں پہنچ کر جو ہے وہ ایک مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت اہم اہم نکات تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس موقع پر ارشاد کی۔ برکت کے لیے تھوڑی سی میں عربی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة فإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقد فقتلته فقت- فقتلته هزيل ورباء الجاهلية موضوع،
ربا أضاعوا ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موجود كله. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو ارشاد فرمائی وہ آپ نے خون اور اموال کی حرمت پر گفتگو کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت کے اس مہینے اور اس شہر میں محترم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، زمانہ جاہلیت کے کیے گئے قتل جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ تو اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے آپ نے معاف فرما دیا، اور اسی طرح آپ نے اس کے بعد بات کی سود کی، کہ زمانہ جاہلیت کا تمام سود بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور پہلا سود جو ہم ختم کرتے ہیں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندان سے آپ نے شروع فرمایا اس چیز کو بھی، کہ عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ سب کو معاف کر دیا گیا، کہ ان کا سود اب کوئی بھی ادا نہیں کرے گا، وہ سود ختم کر دیا۔ تو خون اور اموال کی گفتگو کی، پھر سود کی گفتگو کی، پھر آپ نے جن کے پاس امانتیں رکھوائی تھیں ان میں خیانت نہ کریں، ان کو واپس لوٹائیں، اس کی گفتگو فرمائی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے متعلق اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہ کو تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال فرمایا ہے، حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا ایسا مارو کہ ان کو چوٹ نہ لگے، تمہیں سخت چوٹ نہ لگے، ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ انہیں لباس اور کھانا عام رسول تک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اور امت کو پیار کر دیا۔ یہاں پر آپ نے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی جو شہادت کی دشت مبارک تھی اس کو آسمان کی طرف بلند فرمایا، اور آپ نے اسے آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے یہ فرمایا 3 مرتبہ، اللہم مشہد، اللہم مشہد، اللہم مشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یوں آسمان سے انگلی اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاتے تھے، اور یوں آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کرا۔ اچھا، خطبہ حجۃ الوداع میں بہت اہم باتیں جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی تو انشاءاللہ ہم مزید بھی آئیں گی۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات جو میرے گمان کے مطابق سمجھ آتی ہے مجھے، کہ سب سے اہم بات، یعنی کہ پورے خطبہ حجۃ الوداع کا کریکس یا نچوڑ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ بات جو آخر میں ہم نے سلائڈ میں لکھی ہے آپ کے لیے، کہ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام رسم و رواج، جاہلیت کا پورا، جاہلیت کی پوری تہذیب اور جاہلیت کی تمام چیزیں آج میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی، آج وہ دنیا میں ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، رون دی گئی ہیں، اور ان کو سب کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اسلام کے رسم و رواج کے ساتھ، اسلامی کلچر کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی۔ تو اس حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا کلچر دین اسلام ہے، ہماری تہذیب دین اسلام ہے، اور ہمارے رسم و رواج دین اسلام ہے۔ تو ہمیں سب ان چیزوں کا، کیونکہ ہمارا روزمرہ کی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے، ہم کسی نہ کسی رسم و رواج کے تحت چل رہے ہیں، کسی تہذیب کے تحت چل رہے ہیں، تو ہمیں لازمی یہ بات کی جو ہے وہ سمجھ ہونی چاہیے، اور ارادہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم جن ان چیزوں کا روزمرہ زندگی میں معاملات کے ساتھ پیش ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں کہ ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا اس میں ان چیزوں کا تعلق اسلامی تہذیب سے ہے بھی کہ نہیں ہے، ہمارے لباس سے، ہماری وضاقتہ سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، خوشی غمی کے معاملات سے، ہم ہر چیز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کیا اس کا حکم جو ہے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج پر چل رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کی تہذیب پر چل رہے ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں چیزیں، جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم دوبارہ اس کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک خاموش ایک جو ہے وہ اس کا حصہ بن رہے ہوں سازش، اور اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہوں۔ تو اس کے حوالے سے بہت فکر کی ضرورت ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، سوچتے رہیں گے، سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے رہیں گے، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے رہیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ
دین اسلام پر نہ صرف قائم رہیں گے بلکہ اس کی تبلیغ اور ترویج میں بھی ہمارا برابر حصہ رہے. لیکن اگر بے خبری کے اندر یا جان بوجھ کر ہم نے بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا مغرب کی، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رائج کبھی قسم کی رسومات کی، اور ان کا خیال نہیں کریں گے کرنے سے پہلے، تو پھر ہم کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اگر وہ اسلام سے میل نہیں کھا رہی تو پھر ہم جاہلیت کی رسم و رواج کو پروموٹ کرنے والے بنیں گے، ان کا پرچار کرنے والے بنیں گے، ان کے حامی اور ان کے جو ہے وہ پھیلانے والے بن جائیں گے، جو کہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے اس کے اندر سمجھنے کی کہ ہمیں اس حوالے سے بہت ویجیلنٹ طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے. بہرحال یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی باتیں ارشاد فرمائی اس موقع کے اوپر. آپ نے فرمایا شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت ہوگی، لیکن وہ تمہیں ان گناہوں میں ضرور مبتلا کر دے گا جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، اور تو لہٰذا کیا ہوا کیا کرنا، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہنا. پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. پھر آپ نے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ میرا پیغام غور سے سنو، یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوط پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت. پھر آپ نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لو، یعنی دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنو. آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت فقط دنیا کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو فقط خوف مسلط کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جو ہے بکھیر دیں گے، اور اتنے گھما گھما کر اس کو چیزیں دیں گے لیکن ہوگا وہی جو اس کے لیے پہلے لکھا ہوا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت فقط آخرت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے اطمینان سے سکون سے بھر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پاس دنیا کو نہ کر بڑھتا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے جو ہے وہ اس حوالے سے آپ نے حلف لیا لوگوں سے یا سوال کیا لوگوں سے کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے. سب نے کہا کہ ہم لوگوں کے سامنے گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اب پیغام جو ہے وہ پورا پورا پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا اور نصیحت اور اخلاص کو انتہا. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مطلب اللہ کا مشکل. اچھا ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ نے جو پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے ہم تک. تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ حل بلغت ہوں حل بلغت ہوں حل بلغت ہوں، کیا اللہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کرو. تو یہاں پر بھی نبی اسلام نے فرمایا اللہ اشہد. یہاں پر پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے. اور فرمایا کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ پہنچانے والے سے زیادہ سننے والا عمل کرا جائے. اور پھر آپ نے غلاموں کے بارے میں یعنی ماتحتوں کے بارے میں بات چیت فرمائی کہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ تو خود کھاتے ہیں. تو یہیں پر جو ہے یہ معاملہ نبی اسلام نے ایک فصیح و بلیغ قسم کا خطہ جو ہے ارشاد کیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، عرفات کے جب خطبہ دینے کے بعد اذان ہوئی، پھر تکبیر ہوئی، اور پھر ظہر کی نماز ہوئی، اور اس کے فوراً بعد پھر اقامت ہوئی، اور پھر عصر کی نماز متصل ادا ہوئی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وقوف کی جگہ پہ تشریف لائے، یعنی جبل رحمت کے پاس تشریف لائے، اور اونٹنے کا پیٹ جبل رحمت کی نچلی طرف پتھروں کی جانب کیا. اور اس کے بعد آپ غروب آفتاب کو قبلہ رخ ہو کر کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج کی زردی تھی وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی رہی، اور سورج کی جو بالکل ٹکے ہوتی ہے وہ دور تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عاجزی سے تضرع سے دعا میں مصروف رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک تک ہاتھ اٹھا کر جیسے مسکین ایک کھانا طلب کرتا ہے اس کی حالت جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے. اس کے الفاظ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. آپ فرما رہے تھے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من فزعت لك ركبته وفاضت لك عيناه وظل جسده ورغم أنفه لك
اللهم لا تجعلني لدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المحسنین۔ اے اللہ تو میری بات سنتا ہے، جہاں میں ہوں اسے دیکھتا ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت زدہ، محتاج، فریادی اور پناہ کا پاسدار ہوں، پریشان اور ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے بے قصوں جیسا سوال کرتا ہوں، گناہ گار، کمزور اور حقیر سے شخص کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، خوف رسیدہ اور آفت زدہ کے جیسے طلب کرتا ہوں، اور اس شخص کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو، آنسو بہ رہی ہوں، تن بدن سے وہ تیرے آگے پروتنی کیے ہوئے ہو، اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے میرے رب، میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے محروم نہ کرنا، اور میرے حق میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہو جا، اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر اور سب دینے والوں سے اچھا۔ تو یہاں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو دعا فرمائی آپ نے، اس کے بعد جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، علماء نے پاک کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ تو جب سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا، یہی وہی اسامہ بن زید ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں پر آپ کے پیچھے سوار ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ چلے ہیں اور مزدلفہ کی طرف، اور یہاں پر چلتے ہوئے آپ لوگوں سے، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، تو یہاں پہ آپ لوگوں سے فرما رہے تھے ایھا الناس علیکم السکینہ، ہے لوگوں آرام سے چلو۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تک پہنچے ہیں اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، پھر آپ نے وہاں پہنچ کر اونٹوں سے سامان اتارنے کا حکم دیا، اور انہیں بٹھانے سے پہلے آپ نے اذان کا حکم دیا، تو اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، اور پھر آپ نے مزدلفہ میں نماز مغرب پڑھائی۔ پھر سامان جب اونٹوں سے اتار لیا گیا تو آپ نے یہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا، اور عشاء کی نماز میں ہی آپ نے ادا فرمائی، اور پھر صبح تک آپ جو ہے وہ یہاں تک یہاں پہ آرام کرتے رہے۔ اور فجر کی نماز آپ نے اول وقت میں ادا کی، اور پھر یہاں سے سوار ہو کر مشرق حرام کے قریب تشریف لائے، اور کلرک ہو کر دعا فرمائی اور الہا ازاری شروع فرمائی، اور جب تھوڑی سی روشنی پھیل گئی تو آپ تکبیر و تحمید اور تحلیل اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہاں سے آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سوار کر کے تلبیہ کرتے ہوئے روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ اچھا، یہاں آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ 7 اونٹنیاں چن لی جائیں، یہاں تک کہ جب آپ وادی محصر میں پہنچے تو اونٹنی کو ذرا حرکت دی اور تیز چلنے لگے۔ اچھا، یہ وادی محصر جو ہے مزدلفہ جب مینا کی طرف جاتے ہیں تو یہ راستے میں وادی محصر آ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جو واقع جو فیل تھا ہاتھی والوں کا واقعہ یہاں پیش آیا، تو ہاتھی والوں کو یہاں یہیں پر عذاب پہنچا تھا جب ابابیلیں جو ہے وہ بیت اللہ سے اٹھتے تھے تو وہ یہاں پر ان پر برستی تھی اور اپنی طرف برساتی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ان پتوں کو عذاب پہنچا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کو تیز تیز یہاں سے کر دیا اور تیز تیز چلتے ہوئے یہ شادی ناشتہ کر دیا کر کے مینا میں تھا۔ تو یہاں آپ جمرہ القبہ کے پاس آئے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 7 کنکریاں ماری، اور پھر پورے طلوع ہونے کے بعد آپ نے تلبیہ اتارنا جو ہے وہ بند، اور پھر یہاں سے آپ مینا لوٹ آئے، 10 تاریخ کو مینا لوٹ آئے، اور لوگوں کو بڑا کثیر اور بلیغ قسم کا خطبہ یہاں بھی آپ نے ساتھ ہوگا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے اندر، اس بابرکت خطبے کے اندر آپ نے قربانی کے دن کی عظمت اور حرمت کو بیان فرمایا، اللہ کے یہاں اس کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ساری دنیا پر مکہ مکرمہ کی حرمت کو بتلایا لوگوں کو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کتاب اللہ کی روشنی میں رہے گا، امت کی قیادت کرے گا، اس کی اطاعت کریں، اور لوگوں سے کہا کہ حج کے اعمال لوگوں مجھ سے سیکھو، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اسلام چھوڑ کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دینا، اور میرے احکام اور اقوال دوسروں تک پہنچا دینا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوالات کیے لوگوں سے، مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ اتدرون ایوم یوم ھذا، کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، صحابہ یہ خیال کرنے لگے کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ علی ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، صحابہ نے یہ خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی سابقہ ناموں کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے جب زبان ہو کر عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟
آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ تمہارے خون اور مال، اور ایک روایت میں ہے تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسا تمہارا یہ دن تمہارے لیے تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں محترم۔ پھر آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے جواباً عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد والغائب، فرب مبلغ فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابه۔ اے میرے اللہ گواہ رہیے، یہاں موجود ہر آدمی کو چاہیے کہ غیر حاضر شخص تک یہ پیغام پہنچا دے۔ بسا اوقات جسے پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو میرے بات کافر نہ بن جانا کہ دوسرے کی گردنیں مار دو۔ اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے ہاتھوں سے 63 ہاتھوں کی بات، اور یہ جو 63 اونٹوں کی تعداد ہے یہ آپ کی عمر مبارک کے برسوں جتنی ہے۔ اس کے بعد آپ رک گئے اور آپ نے باقی قربانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جب قربانیاں مکمل ہو گئیں تو پھر حجام کو بلایا، سر منڈوایا، بال موجود لوگوں میں تقسیم فرمایا، پھر سوار ہو کر مکہ تشریف لائے اور طواف افاضہ یا طواف وداع جو ہے آپ نے وہ فرمایا۔ اچھا، یہاں پر جب مکے میں آپ تشریف لائے تو نماز ظہر آپ نے یہاں ادا فرمائی اور پھر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے، اور آپ نے ان بنو مطلب کے لوگوں سے کہا کہ اے بنو عبد المطلب پانی نکالو، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی پلانے نہیں دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر پانی، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں پر ایک ڈول جو ہے وہ پیش کیا، اور جس لوگوں نے آپ پر ایک ڈول پیش فرمایا اور آپ نے اس ڈول سے جو ہے وہ زمزم کا پانی جو ہے وہ آپ نے کیا۔ اچھا، اس دن آپ پھر مینا واپس چلے گئے اور وہیں رات آپ نے گزاری۔ صبح ہوئی تو زوال شمس کا انتظار فرمایا، اور زوال کے بعد کنکریاں مارنے چلے تو پہلے جمرہ اولا کو کنکریاں ماری، پھر وسطیٰ کو، پھر جمرہ ثالثہ کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد آپ نے مینا میں دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلا خطبہ یوم نحر کو 10 ذی الحجہ کو دیا تھا، دوسرا جو ہے وہ ایام تشریق کا پہلا دن جو 11 ذی الحجہ ہے اس دن آپ نے کیا تھا۔ اور اس خطبے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرفات کا خطبہ تھا اور جو مینا میں خطبہ دیا تھا وہ جو ہے وہ آپ نے انہیں جو ہے وہ خطبوں کا مضمون تھا انہیں کو جو ہے وہ لوگوں کو وہ دہرایا تھا۔ اچھا، یہاں پر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس ہوئے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خطبہ کبیر کے نام سے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ، واپس تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مقام جوفا آتا ہے، مقام جوفا کے مقام پر آ، ایک میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، اس کو غدیر خم کہتے تھے، تو یہاں نبی علیہ السلام نے قافلے کو روکا، اور میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا چکا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو یمن گئے تھے 300 لوگوں کو لے کر، وہاں پہ جب آپ نے مال غنیمت حاصل کر کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے تھے، تو وہاں پر جو نئے مجاہدین تھے ان کے دل میں ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے علی سے کہا، اصرار کیا کہ یہ خمس جو آپ نے 5 5 حصہ نکالا ہے یہ کیوں نکالا ہے، یہ ہم پر یہ بھی تقسیم کریں، تو اس پر حضرت علی نے کو کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ خمس جو ہے وہ اللہ رسول رسول کی امانت ہوتی ہے، یہ میں تمہیں تقسیم نہیں کر سکتا، اور اس کو آپ نے الگ کر لیا تھا۔ اور خمس میں جو مال جو ملا تھا اس میں خمس کے اندر کیا تھا، خمس کے اندر چادریں تھیں، کپڑے تھے، یمنی چادریں بہت مشہور تھیں، تو یہ جو چیزیں تھیں خمس کے اندر یہ مال تھا، کپڑے وغیرہ چادریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کے بعد علی جو ابو رافع کو امیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گئے،
अ, अ, उसके लिए, हज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो तशरीफ ले गए हज के लिए। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यमन से तशरीफ ले गए मक्का, तो यहाँ पर जो मीकात आती है रास्ते में, क्योंकि ज़रा हज के लिए जा रहे थे तो मीकात से ihram बांधना था इन्होंने भी। तो यहाँ जो मीकात आती है उसका नाम है यलमलम। पाकिस्तान से जब हाजी जाते हैं हज के लिए तो हमें भी यही मीकात लगती है, यलमलम की मीकात। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मुकामी एयरपोर्ट होते हैं वहीं से ihram बांध लेते हैं, क्योंकि मुकाम यलमलम आता है जब हम बाहर जा रहे हो तो ज़ाहिर बात है वो हवा में जहाज होता है और नीचे यलमलम का मुकाम होता है, उससे पहले अनाउंसमेंट होती है कि मिकात आ रही है। तो लेकिन ये है कि जहाज में ना इतनी जगह होती है ना इतना वक्त होता है कि सारे हाजी वहीं ihram बांधे। इसलिए बेहतर यही होता है, उलमा ने कहा है कि इसमें आसानी है कि एयरपोर्ट पे ihram बांध दिया जाए। हाँ, नियत जो है वो जहाज में बैठने के बाद कर ली जाए और यलमलम से पहले पहले, तो ताकि जो है वो मिकात से गुजरने से पहले पहले हालत ihram में हाजी आ जाए। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यमन से मक्का रवाना हुए तो मुकाम यलमलम पर पहुंचे, और यहाँ पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो ihram की चादरें बांधी। यहाँ से आगे जाने से पहले आप अपने लश्कर के इस्तकबाल के लिए, उसके इंतजार के लिए यहाँ पे कुछ देर ठहर गए। आप चूंकि पहले आ रहे थे, पहले आगे थे तेज तेज सवारी पर, आपका लश्कर बाद में आ रहा था। तो जब आप यहाँ पे पहुंच गए, आपने ihram वगैरह बांध लिया और आराम से हर चीज को पूरा कर लिया, तो उसके थोड़ी देर के बाद आपका लश्कर जो है वो यहाँ पहुंचा। तो आप अपने लश्कर के इस्तकबाल के लिए इस मुकाम से बाहर तशरीफ ले आए और अपने लोगों का इस्तकबाल करने लगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने देखा कि सारे का सारा लश्कर जो है वो साफ सुथरी ihram की चादरों में मलबूस है। ये वाकया यूं हुआ कि जब इनका लश्कर जो है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अबू राफे की क़ियादत में चला है, मक्का हज के लिए आया है, ये भी हज के लिए आ रहा था। तो यलमलम पहुंचने से पहले लश्कर वालों ने अमीर लश्कर अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, जी हमारे पास तो ना ihram बांधने के लिए चादरें नहीं है, तो आप ऐसा करें कि हमें जो है ना वो चादरों का इंतजाम कर दें। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो चादरें नहीं है। तो इस पर जो है वो लश्कर वालों ने कहा, जी वो जो खुमुस का माल रखा है उसमें तो चादरें मौजूद हैं, तो आप हमें चादरें दे दें ताकि हम ihram की चादरें बांध लें, वरना हमारे पास चादरें नहीं है। तो अबू राफी ने कहा, नहीं वो खुमुस का माल है, उसमें से तो मैं तुम्हें ihram की चादरें नहीं दे सकता। लेकिन लश्कर ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो और दबाव डाला अमीर पर, तो उन्होंने फिर जो है वो मजबूरन जो है वो उनको जो है वो चादरें वगैरह खुमुस के माल में से निकाल कर दे दी। तो वो उस लश्कर ने सारी नई चादरें जो है खुमुस के माल की वो बांधी हुई थी बतौर ihram। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपने लश्कर के इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ लाए तो हैरान रह गए कि सब लश्कर वालों ने नई नई चादरें बतौर ihram पहनी हुई थी। तो हजरत अली ने जब देखा तो अबू राफे से पूछा कि ये चादरें इनके पास कहाँ से आई। तो अमीर ने अर्ज किया कि हजरत वो खुमुस के माल से चादरें जो है वो इनको मैंने जो है वो तकसीम कर दी। और लोगों ने इसरार किया बहुत ज़्यादा, मैं तो मना कर रहा था खुमुस का माल है, लेकिन लोगों ने इसरार इतना किया कि मुझे जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने चादरें जो है लोगों में तकसीम कर दी। तो ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने पहले अबू अबू राफे को भी डांटा और तमाम लश्कर वालों को भी डांटा कि ये जो हरकत है ये क्यों की है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की अमानत थी। तो और फिर हज़रत अली ने हुक्म दिया सारे लश्कर वालों को कि अपनी अपनी ihram की चादरें सब उतारें, वापस करें। तो सब ने जो है वज़ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक चादरें उतार दी। और लेकिन लश्कर वालों को हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये चादरें उतरवाना अच्छा नहीं लगा। तो वो लश्कर वाले भी हज़रत अली से नाराज़ हो गए इस बात के ऊपर। और जैसे ही वो मक्का गए, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई लश्कर वालों की, तो उन्होंने हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर डाली। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज तो ऐसी कोई बात भी हज़रत अली से बात नहीं की, किसी किस्म की भी बात नहीं की, ना लोगों से कोई बात की। लेकिन हज से वापसी पर गदीर खुम के मुकाम पर आपने सारे लश्कर को ठहरा लिया। और उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर ठहराने की वजह क्या है और यहीं पर बात करने की वजह क्या है। तो उलमा ने लिखा है, सीरत की किताबों में मौजूद है कि गदीर खुम जो है वो मक्का और मदीने के दरमियान मुकाम जोफा के 2 मील के फासले पर एक इलाका है, एक कुआं है।
اس چشمے پر، اس چشمہ یہ اس چشمے کا ایک کیا محلے وہ کو اب ایسے سمجھیں کہ یہ ایک جنکشن ہے. جیسے میں نے آپ کو حج کے سفر میں نبی علیہ السلام کے بتایا تھا کہ حج کے سفر میں لوگ راستوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے رہے. کچھ مدینہ سے شامل ہو گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ آغاز فرمایا، اور کچھ راستوں سے بھی شامل ہوتا رہے. مکہ سے مدینہ کا جو راستہ تھا 8 دنوں کا راستہ تھا، اس میں بھی مختلف پوائنٹس پر آ کر جو ہے وہ لشکر والے جو ہے وہ شامل ہوتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس طرح 1,24,000 اور اس سے بھی زائد تعداد جو ہے وہ آتی ہے، وہ بن گئی اس جماعت کی. تو یہ مقام جوفا ایک جنکشن پوائنٹ تھا. یہ وہ مقام تھا جس پر آ کر ایک لشکر کے بڑے حصے کے زیادہ تر لوگوں نے الگ ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف، اور باقی لشکر والے اپنے اپنے مقام کی طرف، وہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی انہوں نے جانا تھا. تو یہ ایک جنکشن پوائنٹ تھا، ایک چوک تھا، ایک چرنگی تھی، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا. اور ڈسپرس ہونے سے پہلے، لوگوں کو الوداع کہنے سے پہلے کہ آپ مدینہ چلے جائیں اور باقی ادھر ادھر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اس سے پہلے آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو بات ہے اس کو رفع دفع کیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اہل بیت کے فضائل کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے، اور یہاں پر ساری بات کو جو ہے مکمل کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی ابہام، کوئی بات اور کوئی بھی کدورت دل کے اندر نہ رہے. تو یہاں پر اس لیے غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کے اوپر، مناقب کے اوپر ایک بھرپور تقریر فرمائی. اور یہ واقعہ جو آتا ہے یہ 18 ذی الحج کا واقعہ، یعنی وفات سے تقریباً 2 یا 2.5 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو یہاں پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، اپنے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اشارہ دیا اپنے وصال کا، کہ میرا وصال قریب ہے. یا تو آپ نے اسی سے آغاز کیا مضمون کا. آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے ان قریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں. تو اس میں اشارہ وفات کا زمانہ قریب آنے کی طرف تھا. تو پھر آپ نے اس کے بعد جو اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی لوگوں کو، اور خاص طور پر حضرت علی کی نسبت یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. تو اس خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مبارکباد بھی دی. اور جن لوگوں کو حضرت علی سے شکایت تھی ان میں حضرت بریدہ بھی تھے. اور حضرت بریدہ اسلمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ صاحب تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ ہجرت کے سفر میں یہ مسلمان ہوئے تھے. یعنی ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں 70 لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے خود اپنی گرفتاری نبی علیہ السلام کو دے دی اور اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ اس سفر میں جو ہے وہ پھر آپ کے سفر میں محافظ بن گئے تھے. یعنی آپ کو پکڑنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ ہی کے یہ جو ہے وہ گارڈ بن گئے، باڈی گارڈ بن گئے. تو یہ حضرت بریدہ تھے، وہ بھی ان میں شامل تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات تھی دل کے اندر. لیکن حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کے بعد، اس پر اثر تبلیغ کے بعد، اس وعظ کے بعد میرا دل حضرت علی کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا، اور جو قدورت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اور یہی حالت جو ہے وہ انشاءاللہ باقیوں کی بھی ہوگی، کہ نبی علیہ السلام کے اس پر اثر وعظ کے بعد سب کا دل صاف ہو گیا ہوگا. اور بہرحال اس خطبے اور اس بات کا مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ مقرب ترین بندوں میں سے ہیں، اور ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا تقاضا ایمان ہے. اور ان سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا سراسر جو ہے وہ ایمان کے خلاف ہے. تو علماء نے اس میں تھوڑا کلام کیا اس حدیث کے حوالے سے، کیونکہ اس کے بارے میں من کنت مولا فعلی اور مولا کے بارے میں بہت زیادہ آج 1400 سال کے بعد جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تو جیسے ایک فرقہ ہے، ایک باطل مذہب ہے، وہ امامت اور خلافت کی بات کرتا ہے، اس حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ اس سے تو نبی الاسلام کا علی کو امامت اور خلافت دینا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ تھا. تو اس میں علماء نے کلام کیا ہے کہ محبت اور خلافت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور محبت تو ہمیں والدین سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، بیویوں سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے یہ رشتے منسوب ہیں، آپ کے والدین، اولاد، بیویاں، دوست، تو ہمیں تو ان سب سے محبت ہے. تو محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے خلیفہ بن جائیں گے. تو محبت ایک الگ چیز ہے، خلافت ایک الگ چیز ہے. محبت خلافت کی دلیل نہیں بن سکتی. تو
اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت خلافت کی دلیل سمجھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے بڑے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پہلے خلیفہ تو وہ ہونے چاہیے. اور قرب محبت کے حوالے سے یا قرب قرابت کے حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فاطمہ کو بھی خلافت تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے. تو یہ علماء نے اس پر جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے ہرگز ہرگز جو ہے یہ خلافت کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث سے. اور یہ واقعہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 2 ڈھائی مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اس واقعے سے نہ کسی نے حضرت علی کی خلافت پر استدلال کیا صحابہ میں سے، نہ حضرت علی نے خود کہا کبھی اس واقعے کے بعد کہ جی میرا تو حق ہے خلافت کا. غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صاف صاف یہ فرما دیا تھا. تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، یعنی اس کے 2 ڈھائی مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رہے ہیں وصال سے پہلے دنیا میں. تو اس موقع پر کبھی بھی حضرت علی نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نہ کسی اور صحابی سے ایسے کوئی جو ہے وہ بات سمجھی، نہ ہی وہاں پر موجود صحابہ نے اور اہل بیت نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ حضور کے بعد حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے. بلکہ اس کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ مسئلہ خلافت زہر بحث آیا تھا، تو اس میں تمام صحابہ شریک تھے جو کہ اس خطبہ غدیر خم کے موقع پر بھی موجود تھے. ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی، کسی نے بھی یہ استدلال پیش نہیں کیا کہ حضرت علی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے من کنت مولا فعلی مولا فرمایا، تو اس کی بنا پر جو ہے حضرت علی جو ہے وہ امامت کے حقدار ہے. حالانکہ ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے اور بنی ہاشم کے لوگ بھی شامل تھے، کسی نے بھی اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا. تو اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ خطبہ غدیر خم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب اور فضائل امت کو بتانا تھے، اور اہل بیت کی اطرت کی محبت کا حکم دینا تھا، اور ان کی دشمنی سے منع فرمانا تھا. تو الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اہل بیت کو، ان کی محبت کو، ان کی تعظیم کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں. اور ان باطل فرقوں کی طرح بے عقل نہیں ہے کہ محبت کو دلیل امامت سمجھنے لگے. تو محبت تو اہل بیت کے ہر فرد سے لازم ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی رشتہ داروں کو امام اور خلیفہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. تو یہ آج کا سبق تھا الحمدللہ، جو ہمارا مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ اس سے آگے کی تفصیلات پھر انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.